اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ وینس ٹی وی پر پہلے بھی بہت مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، نور ہدایت کو رونق بخش چکے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو موضوع کا بھی بتاتے ہیں کہ آج ہم کس ہستی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا، اور بران رحمت کا بھی نزول ہے شہر کراچی میں۔ شدید گرمی تھی، اس گرمی سے بچے بوڑھے جوان سب پریشان تھے، لیکن اللہ رب العزت نے رحمت برسا دی، رحمت کی بارش۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کراچی میں یہ جو رحمت برسی ہے یہ رحمت تک رہے، کیونکہ جب زیادہ برس جاتی ہے تو زحمت بن جاتی ہے ہمارے شہر کراچی والوں کے لیے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، ہر لحاظ سے کرم فرمائے، مہربانیاں فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم نے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آج ہم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چراغ کہ جو داماد رسول بھی کہلاتا ہے، ناظرین اکرام، جس کے سسر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہوں، جن کے نکاح میں دو سرکار کی شہزادیاں ہوں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذو النورین کا لقب پیش کیا گیا ہو، ان کی کیا ہی شان ہوگی۔ ان کی شان ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، ان کی شان بیان کر کے ہم اپنے قد کو بڑا کرتے ہیں، ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ آج جی ہاں، آج ہم شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی ہیں، اللہ کو بھی پسند ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی بہت سے مقامات پر ان صحابہ اکرام کے حوالے سے آیات نازل فرمائی ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میں ریکویسٹ کروں گا، مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا ارشاد فرمائے گا حضرت عثمان غنی کیا فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کے وینس ٹی وی پر آنے کی سعادت ملی۔ شکریہ۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ وہ کام ہے کہ جو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا، اور اس کے بعد صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے، اور آج مختلف انداز میں لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی انداز میں ایک طرح سے آپ بھی دین کا کام لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کا آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے، بہترین موضوع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کبھی فادر ڈے، کبھی مادر ڈے، اور اسی طرح سے کبھی ویلنٹائن ڈے، اور معاذ اللہ عجیب و غریب دن منائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ان ایام کی بنسبت ان ایام کو زیادہ ترجیح دیں کہ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے اسلاف کے ذات سے متصل ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ آج یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے ساتھ متصل یہ جو دن ہے 18 ذی الحجۃ الحرام، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم دراصل بیان کر کے لوگوں کو حیا کو پروموٹ کرنے کا ذہن بھی ملتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے لوگوں کے اندر سخاوت کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے گویا ہم لوگوں کے اندر ان اوصاف کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اندر موجود تھے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جی اصحاب فیل، یہ مشہور واقعہ سورہ فیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جب ابرہا کچھ ہاتھیوں کو لے کر معاذ اللہ کعبے کو گرانے، منہدم کرنے کے لیے اس غلط اور ناپاک ارادے سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہی ایک چھوٹی سی بات میں اور ایڈ کر دوں تاکہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ختم ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر سیلاب آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، مزارات بھی گر گئے، تو اب وہ کہتے کہ یار یہ اللہ والے جو اگر اتنی طاقت ہوتی تو یہ اپنے مزار کو تو سلامت رکھ لیتے۔
تو عرض یہ ہے کہ وہ وسوسے میں نہ جائیں، بلکہ ان کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ان سیلاب میں یا جو آزمائشیں ہوتی ہیں مساجد بھی ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ یہ بات کہہ کر گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ رب کمزور ہے؟ جب تم نے اللہ والوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ یار کیا یہ کمزور تھے جو اپنا گھر نہ بچا سکے، اگر مسجد شہید ہوگی تو کیا تم یہ تصور کرو گے؟ رب تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز کر کے دکھائی ہے کہ کعبے کو گرانے کے لیے ناپاک ارادے سے وہ گرانے کے لیے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے چھوٹی سی مخلوق ابابیل جو چھوٹا سا پرندہ ہے اس کے ذریعے اللہ نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ تو اس واقعے کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ میں ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فسق و فجور سے محفوظ رہا کرتے، ہر وہ کام کہ جس سے ایک شخص گھن کھاتا ہو، جس کو عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچا کرتے۔ قرآن میں اللہ نے آپ کی جیسے آپ نے بتایا بے شمار مقامات پر شان بیان فرمائی، ایک مقام پر مجموعی طور پر اصحاب رسول کا ذکر فرمایا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ یہ اصحاب رسول وہ ہیں جو دشمن رسول پر، دشمن اسلام پر تو سخت ہے، لیکن جب بات آتی ہے آپس کی تو آپس میں بہت رحم دل، بے شک بے شک، اور کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں، تو یہ اصحاب رسول کی اوصاف ہیں۔ ایک اور مقام پر خاص لسٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب تبارک و تعالی کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات، جب سرکار نے ترغیب دلائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، صحابہ رسول فرماتے کہ جب عثمان غنی لے کر رہے تو 1000 اونٹ تھے سبحان اللہ سبحان یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن میں بھی شان اللہ نے بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو یقے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے عقد میں دے دی۔ کیا بات ہے، ہمیں سخاوت میں ایک چیز اور محبت رسول میں ایک چیز اور نظر آتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے، گفتگو جاری ہے، تو جنت البقیع کی طرف، جو کہ آج جنت البقیع، اس طرف نظر پڑتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کتنی پیاری جگہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام دور دور سے آتے تھے تو ان کے پاس جو سامان ہوتا تھا، جس سواری پر آتے تھے، وہ باندھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی تھی۔ سرکار نے فرمایا کتنی مشکلات ہوتی ہیں، وہ جگہ کتنی پیاری ہے جنت البقیع والی۔ تو حضرت عثمان غنی اس محفل سے آرام سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر جاتے ہیں، جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان کہاں گئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، وہ آپ نے فرمایا نا وہ جگہ بڑی پیاری ہے، تو آپ کو جب پیاری لگ گئی تو عثمان کیسے رہ سکتا ہے، میں وہ جگہ خرید لایا ہوں آپ کے نام پر۔ یہ ان کی محبت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عثمان کو دعا بھی دی۔ وہ ماشاءاللہ سے بڑے ہی پیارے صحابی تھے، سرکار کے پسندیدہ صحابیوں میں سے تھے، اور سخاوت کا کیا ہی کہنا، ان کی سخاوت اللہ کو بھی پسند تھی۔ ناظرین اکرام، آج ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنا قد بڑا کرتے ہیں، مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر نے نوجوانوں میں، بڑوں میں پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی نے بچپن میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی نے کب اسلام قبول کیا، فرمائیے گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ابھی ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ میں سے تھے، تو کیا سرکار کے ناپسندیدہ بھی صحابہ تھے؟ سارے صحابہ پسندیدہ ہیں۔ ہاں، تو اس لیے اس جملے میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ اصحاب رسول جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ان پر آنکھیں بند ہیں۔ آج کوئی شخص کتنا ہی عمل کیوں نہ کر رہے، وہ صحابہ رسول کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ 4 خلفاء جو ہیں جن کو سرکار نے ایک سلسلہ عنایت فرمایا، 4 خلفاء، ان میں سے خلفاء اربعہ، یہ یعنی حضرت خلفاء راشدین جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، عمر فاروق اعظم ہو گئے، حضرت عثمان غنی ہو گئے، اور علی المرتضیٰ ہو گئے۔ ان کا تو مقام تو افضل و اعلیٰ ہے ہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سرکار کے کچھ پسندیدہ صحابہ تھے اور کچھ اس کا مطلب کچھ نہ بھی، یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا،
یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ اگر ہمیں کسی اچھی بات کے بارے میں پتہ ہو تو ہم کوشش کریں کہ اپنی ذات سے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے بعد جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اولین میں شمار کیے جاتے ہیں، ابتدائی تیسرے چوتھے نمبر پر ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، صرف یہی نہیں، آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ صعوبتیں، بہت زیادہ مشقتیں برداشت کی۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی مہذب دینی بن جاتا ہے، یعنی مسجد سے جس کا لگاؤ ہو جاتا ہے، دین سے لگاؤ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے دور ہو رہے ہوتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو فیس کیا۔ آپ کا پورا قبیلہ، خاندان والے آپ سے دور ہو گئے، آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کو باندھا، آپ پر ظلم و تشدد کیا کہ اس دین کو چھوڑ دو جس کو ابھی تم نے قبول کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری جان بھی چلی جائے لیکن میں اس دین کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تو چچا جان سمجھ گئے کہ یہ یار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، غلام ہو چکا ہے، یہ اس سے نہیں ہٹے گا۔ تو انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور پھر آپ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ماشاءاللہ برسر پیکار ہو۔ اچھا، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل اگرچہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو سلسلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہو چکا تھا کہ جب حفاظ کرام کی ایک تعداد شہید ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا اہتمام کیا، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی رہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کثرت کے ساتھ کام کیا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ پر یکجا کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے، اس وجہ سے آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا کہ جامع القرآن، قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے والی شخصیت۔ اچھا حضرت، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیسا تھا، ایک تو انداز ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نا کہ گفتگو میں تھوڑی جلالت سی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو میں تھوڑا نرم پن ہوتا ہے، تو انہوں نے خلافت بھی کی ہے اور اچھے خاصے عرصہ انہوں نے ماشاءاللہ سے خلافت کی ہے، تو اس دوران ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ نرم تھا یا سخت تھا؟ ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب، حالانکہ آپ نے تقریباً 12 سال خلافت کی، سبحان اللہ، بے شک بہت بڑا عرصہ ہے، اور ابتدائی 6 سال تو بہترین انداز میں گزرے، اور 6 سال جو بعد کے ہیں اس میں پھر کچھ فتنے اور کچھ مزید آزمائشیں، یہ سارا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ انتہائی رحم دل اور انتہائی ملنسار تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے اگر کسی سواری پر سوار ہوتے، عمومی طور پر بادشاہوں کے لیے یعنی خلفاء کے لیے جو معاشرے کا جو ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے لیے الگ اہتمام ہوتا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہتمام کو ترک کرتے اور ایک عام سی سواری اپنے لیے منتخب کرتے اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھاتے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی تکبر آ گیا ہے یا کوئی اور چیز آ گیا، بلکہ عاجزی اور انکساری۔ باقی رہی آپ کی خیر خواہی تو اس قدر تھی، آپ لوگوں کا خیال تو اس قدر رکھا کرتے تھے، اگر رات کے وقت آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی، کوئی چیز طلب کرتے، تو آپ اپنے غلام کو نہیں جگاتے، کسی اور کو نہیں کہتے، بلکہ اپنی اس ضرورت کو آپ خود ہی پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک ہے لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر گھر کے اندر ہوں یا معاشرے کے میں کسی جگہ پر سوسائٹی کے اندر موجود ہوں، ہمیں کوئی ایسی چیز ظاہر دستیاب ہونی ہو، ہم کسی چیز کے طلبگار ہوں، تو اگر ہم بالفرد اگر کسی سے طلب نہیں کرتے، ہم خود جا کر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کا انتظار کرتے ہیں، فلاں کو بتاتے ہیں، گھر میں تو والدہ کو بولیں گے، زوجہ کو بولیں گے، دوسرے تیسرے کو بولیں گے، جبکہ وہ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ ان کاموں کو انسان خود بھی کر سکتا ہے، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ آپ خود کریں۔ بالکل یہ حضرت عثمان غنی کی بھی سنت ہے، اور یقیناً حضرت عثمان غنی نے ہر ادا ہر چیز سرکار سے پائی، اور سرکار کی بھی یہ سنت ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام
جب دیکھتے بس یہ دیکھتے تھے کہ حضور کر کیا رہے ہیں، جیسا حضور کرتے ویسے صحابہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یقیناً آج امت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، یقین مانیے زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اچھا حضرت، اگر ہم خلافت کی بات کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کب ملی، کس موقع پر ملی، ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت تھا اس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے، لیکن خلافت کے حوالے سے خلافت کے حوالے سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک باقاعدہ ایک ٹیم تھی، باڈی تھی کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک ووٹنگ کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال خلافت کی، یہ بہت بڑا عرصہ ہے، یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کے بہت زیادہ کارنامے، جن میں سے نمایاں کارنامے یہ بھی ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ مسجد حرام ہو گئی، مسجد نبوی ہوگی، ان کی تعمیر و توسیع کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح وہ علاقے جو پہلے مسلمانوں کے پاس تھے لیکن پھر غیروں کے پاس چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر بھی صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جہاد کیا اور جا کر کے ان علاقوں کو فتح کیا اور وہ علاقے دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماشاءاللہ بہترین انداز میں اپنے خلافت کے جو معاملات ان کو بھی سر انجام دیا۔ اچھا، اور آپ کے وصال کی اگر بات کی جائے کہ آپ کا وصال، کیونکہ ان کو شہید کیا گیا اور اس دوران بھی کافی لمبا وقت لگا، کافی عرصہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ہم اس طرف تو نہیں جاتے، وہ موضوع ہمارا آج نہیں ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ان کا وصال کب ہوا اور کس انداز میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ شروع کے 6 سال بہترین، اس کے بعد 6 سال میں کچھ مسائل ہوتے رہے، تو اسی طرح سے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض علاقوں کے اندر جن کو امیر بنا کر منتخب کیا اور بھیجا، اور اسی طرح سے اس دوران بعد ایسے فتنہ پرور لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے فتنے شروع کر دیے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب کوئی ایسی باتیں سامنے پہنچانے لگے کہ یار یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہیں، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باتیں کی ہی نہیں تھیں۔ آپ سے جو متصل مہر تھی وہ بھی لگا دی گئی، آپ سے متصل جو لیٹر پیڈ تھا وہ بھی استعمال کر دیا گیا، یعنی ایسی ایسی باتیں بنا لی گئیں کہ لوگ یہی سمجھیں، یہی تصور کریں کہ واقعی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اوکے کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے والا بھی پھر جلال میں آ گیا، جس کی وجہ سے پھر باغیوں نے سرکوبی کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوشش کی۔ اس کے اندر کچھ اصحاب رسول کے صاحبزادگان بھی تھے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بھی تھے، عبداللہ بن ابو بکر، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ کے جو صاحبزادے انہوں نے ان کو کہا بھی، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو کہا، جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اور جس کی وجہ سے اس بات کو سن کر وہ تو چلے گئے لیکن وہ جو باغی لوگ تھے وہ تو شہید کرنے کے در پہ تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور کئی دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا اور اس کے بعد بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا حضرت، تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یقیناً جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر جنازے میں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کس انداز میں پڑھا، اور جنازے میں کیا تمام صحابہ کرام نے شرکت کی ہے؟ اس میں بھی کچھ بغاوت کا سلسلہ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی صاف ظاہر یہ چیزیں تو تھیں، لیکن ایک کثیر تعداد تھی اصحاب رسول کی اور کثیر مسلمانوں نے اس جنازے کے اندر شرکت کی، اور وہ خوش نصیب صحابی رسول کے جنہوں نے یہ جنازے کی نماز پڑھائی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ آئی سعادت، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہیں پر جنت البقیع میں آپ وہیں ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں نا، جنت البقیع میں جتنے مدفون ہیں، جتنے صحابہ اکرام، جتنے اہل بیت عظام، یہ سب صدقہ حضرت عثمان غنی کا ہے، وہ جگہ حضرت عثمان غنی کی ہے، پسند سرکار نے فرمائی، خرید کر حضرت عثمان غنی لے کر آئے، اور یہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام میں آپس کے ایک محبت کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، یہ ہم نے آ کر بیچ میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں، آج بھی ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم
اس کو پروان چڑھائیں، محبت کو پھیلائیں، ہم بغاوت کو، نفرت کو دبائیں۔ جتنا ہم نفرت اور بغاوت کو دبائیں گے، یقین جانی محبت خود بخود اوپر آئے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپس میں یکجاں ہو کر محبت کا اظہار کرتے تھے۔ جب بھی بیچ میں کچھ مسئلے مسائل آ جاتے اس کے بعد صلح ہو جایا کرتی تھی۔ جب صلح ہو جائے پھر میرا اور آپ کا کام نہیں بنتا کہ ہم اس میں اور دراڑیں ڈالنے کی پیدا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اہل بیت عظام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ مفتی صاحب جاتے جاتے میں چاہوں گا آپ کچھ کلمات۔ ایک بات اس حوالے سے عرض کروں، جیسے آج ہیٹ ویو اور سارے گرمی کی شدت کا ایک صاف ماحول بنا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب مسلمانوں کو پانی کی اشد ضرورت تھی اور مسلمان پریشان تھے، قسم پرسی کے معاملات تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں ایک یہودی کی جو ملک میں تھا اس سے لیا، بئر روما کے نام سے، جو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خریدا، کچھ ٹائم مسلمان پانی اس سے پیتے اور کچھ دن دوسرے پیتے تھے، اور جب مسلمانوں کی باری ہوتی تھی وہ اگلے دن کا بھی پانی بھر لیا کرتے تھے۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا، ماشاءاللہ ان کے درجات میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو آج جیسے مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہیٹ ویو کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، آج اگر ہم پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، اس سے جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ بالکل آپ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ فرمایا، کیونکہ یقیناً اس وقت پانی بہت ضروری ہے، آج کل گرمی کا بھی سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسا دیا، اس کا تو مزہ ہی الگ ہے، اس کو انجوائے بھی کیجئے۔ اللہ کی رحمت کے لیے اور مزید دعائیں بھی کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے پورے ملک پاکستان میں امن قائم فرمائے، اور اس امن کے ساتھ ساتھ رحمت کا مینہ اسی طرح برساتا رہے، ہم زحمت سے ہمیشہ محروم رہیں، رحمت ہی رحمت لوٹتے رہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔